وزیرہ اور انتظار ہو رہا ہے عید کا، اور ہم عید کے حوالے سے ہر مرتبہ انتظار کرتے ہیں بھائی عید کس دن ہونی ہے، کس طرح کب ہونی ہے، پھر رویت حلال کا جو اجلاس ہونا ہے، اور اس وقت بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے کہ عید جو ہے پیر کو ہو سکتی ہے یا منگل کو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت ہی اہم ٹیکنیکل پوائنٹ اس وقت آ گیا ہے، اور یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اتوار کو اگر عید کا چاند آپ دیکھیں گے، اس کی کوئی شہادت دے گا تو وہ ٹیکنیکلی بالکل غلط بات ہوگی۔ اتوار کو عید کا چاند نظر ہی نہیں آ سکتا کسی صورت بھی اگر ہم سائنسی بنیاد پر جائیں، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا، ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے چاند دیکھ لیے گئے، ان کی شہادتیں آ گئیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہر دفعہ شہادتیں دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں آ کے کہ جناب ہمیں چاند نظر آ گیا تھا۔ تو اس مرتبہ جو عید ہے وہ کس دن ہوگی، پیر کو ہوگی، منگل کو ہوگی، اس پر بات بھی کریں گے، اور ٹیکنیکل بات اس حوالے سے بھی کریں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شہادتوں کی آپ بات کرتے ہیں سائنس کے اوپر، سائنس کہاں سے آ گئی، ہم تو شہادتوں کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو نظر آ گیا۔ تو میں پروگرام کے شروع میں صرف ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ اگر ایک بس جو ہے لاہور سے پنڈی جو ہے وہ 5 گھنٹے میں پہنچنی ہے، اس کا ٹائم ہے، اس کی سپیڈ ہی اتنی ہے، تو اگر آپ کوئی بندہ کہے کہ میں نے 4 بجے وہ بس دیکھ لی ہے تو وہ کیسے دیکھی ہوگی، اس نے کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، کسی کو ثابت تو کرنا پڑے گا نا کہ وہ بس تیز چلی، سارا کچھ ہوا۔ میرے پاس اس کا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن اس دفعہ بہت بڑی ایک بحث شروع ہونے والی ہے، ایک بہت بڑا ایک تنازع پیدا ہونے والا ہے۔ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر اتوار کو چاند نظر آیا تو وہ بالکل نہیں دیکھا جا سکے۔ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، یہ مسئلہ ہے کیا؟ میں اس کے لیے بہت ہی مشکور ہوں، ہمارے ساتھ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، جو شخصیات موجود ہیں، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، آپ رویت حلال کمیٹی پاکستان کے رکن ہیں، محتمم جامعہ نعیمیہ کے، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جناب خالد اعجاز مفتی صاحب موجود ہیں۔ خالد اعجاز مفتی صاحب ایک معروف نام ہے جب ہم رویت حلال کے حوالے سے، اس کی تحقیق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ جنرل سیکرٹری ہیں رویت حلال ریسرچ کونسل کے اور رہنمائی کرتے ہیں سب کی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کا ایک خط بھی دیکھ رہا تھا، میں راجہ صاحب اجازت دیجیے گا، میں آپ کا ایک خط بھی دیکھ رہا تھا جو آپ نے رویت حلال کمیٹی کو بھی لکھا، چیئرمین کو بھی لکھا، آپ نے باقی معاہدین کو بھی بھیجا۔ آپ نے کہا کہ اتوار کو عید کا چاند نظر نہیں آ سکتا، پیر کو عید نہیں ہو سکتی، اگر کوئی شہادت دے گا تو جھوٹی ہوگی، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 روزے تو ہو گئے ہوں گے نا ویسے؟ جی 29 روزے تو ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی، تو اسی جو آپ نے بس کی بات کی ہے، میں اس بس کی بات پہ آتا ہوں کہ اس بس کی بات کے آج سے کوئی 11-12 سال قبل اسی طرح ایک ٹی وی شو میں کوئی بات ہوئی تھی، تو مفتی منیب الرحمان صاحب بیٹھے تھے، میں بھی تھا، تو میں نے یہ دلیل جو آپ نے فرمایا نا، یہی کویشچن میں نے اٹھایا تھا کہ اگر فرض کریں پشاور سے اور 60 لوگ جو ہیں وہ بڑی بس پہ بیٹھتے ہیں، اور ان سب کے بارش ہیں، ان کے سب کے ماتھوں پہ محرابیں بنی ہوئی ہیں، نماز یعنی یقین ہے کہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو جو اگر وہ لاہور میں 2 بجے آ کے کہیں کہ ہم 1 بجے پشاور سے چلے تھے اور 2 بجے لاہور بس پہ بیٹھ کے موٹر وے پہنچ گئے، کیا آپ یقین کر لیں گے؟ جو آپ نے بات کی ٹیکنیکل بات ہے۔ اسی طرح کیا یہ جو خط آپ نے کہا، میں نے یہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین کو نہیں لکھا، میں نے تمام اراکین کو لکھا ہے، کیونکہ چیئرمین صاحب کے بارے میں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جو انہوں نے پچھلے سال کیا تھا وہ اس طرح بھی یہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو اپنا، اگر یہ خط بھی میں نے لکھا ہے کہ اگر 3 پورے ملک میں بادل چھا جائیں، اور کئی دفعہ یہ ہوا کہ 2-3 دن پورے ملک میں بڑے گہرے بادل چھائے ہوتے ہیں، پورے ملک میں بادل چھا جائیں اور چند لوگ آ کے یہ گواہی دیں کہ ہم نے سپہر کو 3 بجے آ کہیں کہ ہم نے سورج غروب ہوتا دیکھا ہے، تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ یہ ساری ٹیکنیکل بات ہوگی، لیکن اب چاند کی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات، میں یہ اسی طرف آ رہا ہوں نا، آپ مجھے بتائیں کہ اتوار کو چاند کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ سائنس یہ کہتی ہے، اور آپ نے جو میں نے آپ کو بات کی یہ غروب آفتاب کی 3 بجے کی، آپ کے تجربات نے، آپ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں 5 بجنے میں 5 منٹ سے پہلے کبھی سورج غروب نہیں ہوا کسی بھی علاقے میں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سائنس کہتی ہے۔ اور ہم آج کل کوئی یہ نہیں کرتا کہ نہ چھڑی گاڑ کے دیکھے کہ سورج کا سایہ جو ہے وہ ڈیوڑا ہے، کیلنڈر بنے گئے، اور ہم تمام مساجد میں گھڑیاں لگی ہیں، ان گھڑیوں پہ لکھا ہوا ہے اوقات نماز، اور ان گھڑیوں کو 2-3 بعد اس کے منٹ جو چینج۔ مجھے بتائیں کہ 29 کو چاند کیوں، 29 رمضان کو چاند نظر کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے نہیں آئے گا کہ چاند جو ہے وہ جو پیدا ہوا ہے وہ 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی رات کو پاکستان کے اب چاند جو پیدا ہوتا ہے پوری دنیا میں ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق اس وقت رات کر 1:28 ہوں گے۔ اگلے دن جب مغرب کے وقت ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو سائنس، فلکیات اور یہ تمام جو تجربات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ
اگر چاند کی عمر 19 گھنٹے سے کم ہو جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق وہ 40 منٹ سے کم ہو. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ سورج کا زمین سے زاویائی فاصلہ جو 6 ڈگری سے کم ہو اور چاند کا سورج سے زاویائی فاصلہ وہ 10 ڈگری سے کم ہو تو ہلال کی رویت نہیں ہوتی، نظر ہی نہیں آ سکتا، بات پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہونی نہیں ہے، وہ دکھائی نہیں دے سکتا، دکھائی نہیں دے سکتا. اب یہ پوزیشن ہے کہ پاکستان کے اور تمام کیا پوزیشن کیا ہے اس دفعہ؟ وہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں 1 مئی کی شام غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر جو ہے وہ 18 گھنٹے سے تمام علاقوں میں کم ہوگی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، جو غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق ہے جو کم از کم 40 منٹ ہونا چاہیے، وہ گلگت، ہنزا، دیر، ان علاقوں میں، چترال، ان علاقوں میں سب ملک میں سب سے زیادہ 37 منٹ ہوگا اور باقی پورے ملک میں کسی میں 36 منٹ، کسی میں 35 منٹ، کسی میں 34 منٹ ہوگا، اس سے کم ہوگا. تو اس لیے چاند نہیں نظر آ سکتا، لیکن لوگ گواہی دے دیتے ہیں. میں یہی بات کرتا ہوں کہ گواہی وہ یہی جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کیسے دے دیتے ہیں کہ ہم وہ اس کی 2 وجوہات ہیں. جی، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں بات نہیں، میں ہمارے آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابہ کرام جو تھے وہ ایک اسی طرح اللہ کے بیٹی کا میدان میں لوگ کھڑے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے، تو ایک بزرگ نے کہا، صحابی تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھے وہ چاند دکھائی دے رہا ہے. اب وہ حیران تھے، وہ بہت نوجوان تھے، اس تمام لوگ باقی بھی جوان کھڑے ہیں لیکن چاند کی روشنی نہیں ہو رہی. انہوں نے دیکھا تو ان کی ایک بھاؤں کا جو بال ہے وہ یہاں یوں تھا. انہوں نے جا کے ان کے مغالطہ ہو جاتا ہے، انہوں نے یوں کیا تو انہوں نے کہا ایک ہے مغالطہ، ایک ہے مغالطہ اور ایک ہے کہ کئی دفعہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، بڑی دھوپ پڑ رہی ہے، آپ کو دور سڑک پہ پانی دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا. صحیح، وہ بڑی اہم دلیل ہے، بڑی اہم دلیل ہے. ایک خواہش کی جاتی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہی ہماری ہو جائے، اور میرے خیال اس خواہش کی تکمیل کے لیے لوگ آگے بھی آتے ہیں. تو اگر اکٹھا کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ اکٹھا کر لیا جائے، کیا برا ہے راغب صاحب؟ سعودی عرب کے اندر شرعی قوانین نافذ ہیں، وہاں پہ چوری پہ ہاتھ کٹتا ہے، آپ اسے یہاں پہ نافذ کر لیجئے. ٹھیک ہے. وہاں پہ منشیات کے رکھنے کے اوپر گردن کٹتی ہے، آپ نافذ کر لیجئے. کتنا اچھا سورج چاند کے حوالے سے میں نے ایک بڑی مزیدار دلیل پڑھی تھی، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سعودی عرب کے سورج اور چاند وہاں پہ نظر آ گئے تو یہاں پر بھی نظر آ جائے. اگر آپ اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو پھر جب وہاں پر عصر کی نماز ہو رہی ہو، آپ یہاں پر عصر کی پڑھ لیا کریں، وہاں پہ جس وقت مغرب ہو رہی ہو وہاں یہاں پہ مغرب آپ نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے، جو چاند ہے اور سورج ہے، اس کی باقاعدہ موومنٹ ہے، یہ موو ہوتا ہے. جب یہ موو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ٹائم بھی آپ کا موو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور علاقہ بھی موو کرتا ہے. صحیح. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو چاند کی رویت ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہے. سب سے پہلے چاند کی رویت آپ کو امریکہ کے اندر ملنی ہے، اس کے بعد پھر وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہونی ہے، آہستہ 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 آہستہ. ایک بات یہ. دوسری بات، جو پیرامیٹرز بیان کیے ہیں مفتی صاحب قبلہ نے، یہ پیرامیٹرز کم و بیش پوری دنیا میں اس کے آل راؤنڈ رہتے ہیں، یکساں رہتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے پیرامیٹرز یہی ہیں. اگر سعودی عرب میں ویژنری رویت ہے، ویژن یعنی آنکھ کے ساتھ دیکھ کر رویت کی جاتی ہے، تو ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے. وہاں پر تو کیلنڈر بنا ہوا ہے، باقاعدہ کیلنڈر بنا ہوا. کیلنڈر کی بنیاد کیا ہے؟ کیلنڈر کی بنیاد یہ ہے، چاند پیدا ہو گیا اور پیدا ہونے کے بعد اگر وہ سورج کے بعد غروب ہو رہا ہے، چاہے 5 منٹ کے بعد ہی غروب کیوں نہ ہو جائے، وہ اس کو خیال کرتے ہیں کہ پہلی رمضان یا پہلا قمری مہینے کا پہلا دن ہو گیا. اس میں تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے. جی پلیز. اس میں یہ جو بات ڈاکٹر راغب نعیم صاحب نے کی ہے، یہ 1999 سے پہلے تک یہ ایک جو ان کا طریقہ کار تھا سعودی عرب کا، وہ یہ تھا کہ رات کو 12 بجے سے پہلے اگر سورج چاند کی برتھ ہو گئی، چاند پیدا ہو گیا، تو وہ مغرب کے وقت آتے میں چاند دکھائی دے گیا. القرا کیلنڈر جو ہے وہ اس بات پہ چل رہا تھا. لیکن جب وہاں کے کچھ بچے جا کے انہوں نے امریکہ میں، انگلینڈ کے یونیورسٹیوں میں وہاں پڑھا، تو انہوں نے آ کے شور مچایا کہ یہ کیا ہے، چاند تو بھی پیدا نہیں ہوا. اس کے بعد 1999 کے بعد انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر چاند پیدا ہو جائے سورج غروب ہونے سے پہلے تو وہ اعلان کرنے کے ہم دکھائی دیں گے. اچھا، پیدا ہونے اور رویت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاند پہ سورج کی باریک سی روشنی پڑنی شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ اتنی موٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہم اس کو آنکھ سے دیکھ سکیں. اسے آنکھ سے دیکھنا شرط ہے. آنکھ سے دیکھنا شرط ہے، کیونکہ چاند تو پیدا ہو گیا سر، منا لیں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند
دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے رکھنا بند کرو، افطار کرو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس واضح حدیث کے سامنے ہم کسی اور طرف نہیں جائیں گے. آپ مفتی صاحب کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتوار کی شام کو نظر ہی نہیں آ سکتا چاند پاکستان میں کہیں بھی. جو پیرامیٹرز ہیں دیکھیے، اور اگر وہاں پر کوئی شہادت آ گئی پھر دیکھ وہ جھوٹی ہوگی، پکی بات ہے، وہ جھوٹی ہوگی. اس سے پہلے بھی تو ہوتا رہا ہے، آپ اس سے پہلے بھی کہتے رہے، مجھے آپ بتائیں اس سے پہلے بھی آپ لوگ کہتے رہے کہ آج چاند دیکھا جانا ممکن نہیں ہے، پھر وہ چاند دیکھا گیا. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد جامعۃ الرشید نے تمام رویت ہلال کمیٹی کے ممبران اور چیئرمین کو اکٹھا کر کے بٹھا کے سب کے سامنے کہا کہ آپ نے چاند غلط دیکھا ہے. یہ آن ریکارڈ بات ہے. یعنی جھوٹی شہادت آپ نے. میں اس پہ مزید بات کروں گا، ناظرین ایک بریک کی طرف جانا ہے. اور لیکن یہاں پر جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اتوار کی شام کو چاند نظر ہی نہیں آ سکتا، اور یہاں پر کچھ ایسے شواہد بھی ہیں کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں اتوار کو چاند دیکھنے کی. کیوں کی جا رہی ہیں اس کی وجوہات بھی بڑی عجیب و غریب سی ہیں، دلچسپ ہیں. اس بریک کے بعد